مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ بڑی دلچسپ ویڈیو ہے۔ اٹلی میں ایک روبوٹ جو ہے وہ ایک بابے کی جان لینے کا سبب بن گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت، ایک تو وہ ذہانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے، جو ہمارا دماغ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے، اور اس دماغ کی مدد سے ہی آج انسان نے ترقی کی ہے۔ یہ جو نت نئی چیزیں بن گئی ہیں، ایسی سی چیزیں آ گئی ہیں جن پہ یقین نہیں آتا۔ یعنی اگر آپ پھر موبائل فون کو ہی دیکھ لیں تو موبائل فون آج سے 25-30 سال پہلے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ہزاروں میل بیٹھا ہوا دور بندہ جو ہے وہ کسی کو بات کرے گا تو بات پہنچ رہی ہوگی، اس کی تصویر آ رہی ہوگی، اس کی ویڈیو آ رہی ہوگی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو ذہانت دی، جو قدرتی ذہانت ہے، جو انسان اس دنیا میں لے کر آیا ہے اپنے ساتھ، وہ ایک ذہانت ہے، قدرتی ذہانت۔ اور اس ذہانت سے بھی اگرچہ انسانوں نے جیسے ہتھیار تیار کر لیے، ایٹم بم تیار کر لیا، تباہی کی چیزیں تیار کی، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کو جو ہے، اللہ تعالیٰ خود رحم کو پسند کرتا ہے، تو انسان کے اندر بھی اس نے رحم کا جذبہ رکھا ہے، ماں سوائے اس کے کہ کوئی شیطان آدمی ہو، شیطان کا پیروکار ہو، ایک اور بات ہے۔ تو انسان نے جو زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذہانت سے، جو ذہن سے جو چیزیں ایجاد کی ہیں وہ بھلائی کے لیے کی ہیں۔ یعنی ہتھیار یا دیگر چیزیں بہت کم ہیں، اس کے مقابلے میں آپ دنیا دیکھیں، دنیا میں جو زیادہ تر چیزیں انسان نے ایجاد کی ہیں وہ انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں۔ وہ دوائیوں سے لے کر گاڑیاں، جہاز، مطلب کیا کیا چیزیں، فریج، ٹی وی، موبائل فون، کمپیوٹر، کیمرے، ہر چیز جو ہے انسان نے زیادہ تر ایجاد کی ہیں، ان سے انسان کی زندگی کو سہولت پیدا ہوئی ہے۔ لیکن اب انسان نے اسی اللہ کے دیے ہوئے ذہن سے ایک مصنوعی ذہانت کی جو ہے نا وہ پچھلے کچھ ایک دہائی سے کوششیں شروع کی، اور اب یہ پچھلی تیز ہوئی ہیں 2-3 سالوں سے۔ تو اس پہ مختلف سائنسدان یہ خبردار بھی کر رہے ہیں کہ انسان کو اپنے مقابلے کا ایک مصنوعی انسان، یعنی اگر اس کے پاس ذہن ہوگا، چاہے وہ انسان کا ہی دیا ہوگا، ایک انسان نہیں اس کو دی ہوئی ہوگی وہ چیز، تو وہ مت تیار کرے، ورنہ اس میں کوئی خرابی آ گئی، اس میں کچھ مسائل آ گئے تو پھر وہی انسان کی چیز تیار کی ہوئی ہی انسانیت کے لیے خطرہ بن جائے گی۔ یہ بڑے بڑے سائنسدان بار بار خبردار کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سائنسدانوں کی ایک ایسی کمیونٹی بھی ہے جو اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ نہیں جی، ہم نے تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت پہ کام کرنا ہی کرنا ہے، ہم نے انسان کی ذہانت کے مقابلے میں ایک اور ذہانت کھڑی کرنی ہے۔ اب اس ذہانت سے جو ایک تو فلموں میں بنا کر بتائی جا رہی ہیں کہ بھائی یہ اگر اس طرح آپ نے زیادہ بنا دی ہے، روبوٹ ہی بنا دیا آپ نے، زیادہ مصنوعی ذہانت والی چیزیں بنا دیں، تو وہ جب بے قابو ہو گئیں، ان میں کوئی وائرس آ گیا تو پھر اس کو آپ کیسے کنٹرول کرو گے، اسے آپ کیسے روکو گے؟ لیکن بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو انسان جو ہے وہ اس طرح کے ہیں جو اب اس پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ ہم آتے ہیں اپنی اصل خبر کی طرف، کہ یہاں پر بھی ایک روبوٹ کی وجہ سے، ایک روبوٹ کی حماقت کی وجہ سے جو ہے یہ حادثہ پیش آیا ہے، اور ایک جو ہے بابا جو ہے 74 سالہ، اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ یہ ہم بات کریں بیرگامو میں، اٹلی کا جو شہر ہے بیرگامو، اس کے قریب ایک پرانا چیز کا سٹور ہے۔ چیز تو پتہ آپ کو، اٹالین چیز پوری دنیا میں مشہور ہے۔ تو یہاں یہ جو بزرگ ہیں، 74 سال کے ان کی عمر تھی، تو یہ وہاں پر کام کر رہے تھے۔ ان کا نام ہے گیاگو ویچرانی، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے نام میں غلطی ہو جائے، اٹالین جو ہے وہ اس کو کس طرح لیتے ہوں گے، لیکن یہ جو ہے اپنے چیز سٹور میں کام کر رہے تھے۔ اچھا، چیز میں آپ کو پتہ ہے کہ جو پرانے جیسے جیسے ہوتا ہے اسے آگے نکالا جاتا ہے، جتنا چیز پرانا ہوتا ہے اتنا وہ زیادہ مہنگا بھی ہوتا ہے، اور اس کا ٹیسٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے وہاں پہلے تو ظاہر ہے ورکر ہوتے تھے، اب جو ہے ورکر جو ہے وہ ان کی جو ہے روبوٹ نے جگہ لی ہے، تو انہوں نے بھی وہاں روبوٹ رکھا ہوا تھا۔ اب روبوٹ کا کام یہ تھا کہ وہ جو ایک مقررہ مدت ہوتی ہے، اتنے دن یہاں اس کو رکھنا ہے، اس کے بعد اس کے اگلے شیلف میں منتقل کرنا ہے۔ تو وہ روبوٹ نے یہ دیکھنے گئے تھے کہ بھائی روبوٹ نے وہ کام صحیح کیا ہے یا نہیں کیا، اور یہ چیک کر رہے تھے وہاں پر، اور تھے بھی یہ اکیلے اس کے اندر تقریباً 25,000 جو ہے ایک من کے وہ جو ہے اس میں ڈبے تھے جو ٹین کے، ایک من کے تھے، وہاں لگے ہوئے تھے۔ تو یہ چیک کر رہے تھے کہ روبوٹ نے ان کو منتقل کیا ہے یا نہیں کیا، کیونکہ انہیں لگا تھا کہ روبوٹ نے کچھ غلطی کی ہے اور روبوٹ میں کچھ خرابی آئی ہے۔ اچھا، یہی مصنوعی ذہانت میں یہی مسئلہ ہے کہ اگر اس میں وہ خرابی آ گئی، جیسے وہ آٹومیٹک گاڑی میں خرابی آ گئی تھی تو وہ 2-3 جگہ ٹھوک دی تھی انہوں نے، کیونکہ مصنوعی ذہانت تو یہی ہے، انسان تو نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذہانت تو نہیں ہے، اسے تو انسان نے ذہانت دی ہوئی ہے، پھر اس میں وائرس آ جاتا ہے۔ تو یہ جب وہ چیک کر رہے تھے تو ظاہر ہے روبوٹ نے کوئی غلطی وہاں پر کی ہوئی تھی۔ غلطی اس طرح کی ہوئی تھی کہ وہ جو اس نے چیز کے وہ جو ڈبے تھے بڑا ایک من کے جو ہے بڑے،
تو اس میں اس نے ان کو غلط لگایا ہوا تھا. اچھا وہ غلط لگایا ہوا تھا, یہ دیکھ رہے تھے تو غلط لگا ہوا تھا, تو وہ اس طرح لگے ہوئے تھے کہ وہ صحیح اپنی جگہ پر نہیں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان میں سے ایک گر گیا. اب جب ایک گرا تو آپ کو پتہ ہے جب وہ لگے ہوئے ہوں ڈبے اس طرح, تو اس کے بعد تو پھر وہ لائن لگ جاتی ہے. اور وہ ایک گرا اور اس کے بعد لائن لگ گئی, 1 2 3 4 5 شیلف جو ہے وہ خالی ہو گئے, یہ نیچے دب گئے. اب اس پہ جب وہ گرتے جا رہے تھے تو باہر آواز آئی. اب جو باہر ان کے جو کام کر رہے تھے لوگ, انہیں یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ اندر کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. اب یہ جو بابا جو ہے 74 سالہ جو ہے اندر گیا تھا, اور یہ جو اندر سے آواز آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ڈبے ہیں وہ گر گئے ہیں. اب انہوں نے اندر جا کر کھول کے دیکھا تو ظاہر اندر تو وہ ڈبے گرے ہوئے تھے. انہوں نے فوراً ایمرجنسی کو اطلاع دی, وہاں سے ریسکیو ورکر آ گئے. اب یہ اتوار کی شام کا واقعہ ہے. تو اتوار کی شام کو ریسکیو ورکروں نے اس حال میں جہاں یہ چیز کے ڈبے تھے انہیں تلاش کرنا شروع کیا. لیکن بتا رہے ہیں وہاں پر 25,000 ڈبے تھے. اب ان میں سے کتنے گرے یہ تو واضح نہیں ہے, لیکن ظاہر سینکڑوں کی تعداد میں گرے ہوں گے. تو انہیں پوری رات لگ گئی, اور پوری رات وہ ہاتھوں سے ظاہر ہٹا رہے تھے. مشین تو نہیں چلائی جا سکتی تھی کہ وہ وہاں اندر گنجائش بھی نہیں تھی مشین لے کے جانے کی, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نیچے بابے کو بھی تلاش کرنا تھا. تو وہ جب ایک ایک کر کے انہوں نے ہاتھوں سے وہ ہٹائے تو صبح ہو گئی, اور صبح جا کر جو ہے یہ جو بزرگ ہیں وہ نیچے سے نکلے, لیکن ظاہر ہے ان کی وہاں پر اس وقت موت واقعہ ہو چکی تھی. اب ان کی بیٹی بھی ان کے ساتھ کام کرتی رہی, اب تو نہیں تھی ان کے ساتھ. اس نے بھی انہیں بتایا کہ یہ حادثہ ہے, اور ان کی آپس میں بات ہوئی ہوگی باپ بیٹی کی. تو یہ جو ہے وہ چیک کرنے گئے تھے کہ وہ روبوٹ نے کوئی غلطی کی ہے یا روبوٹ میں کوئی خرابی جو آئی ہے, اس کے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ حادثہ پیش آیا, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پولیس بھی جو ہے اس معاملے کو جانچ کر رہی ہے کہ آخر ایسا ہوا کیا ہے. تو یہ تھی آج کی خبر. انشاءاللہ نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.